حجاب یعنی پردہ۔ سورۃ احزاب آیات نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے چادر چہرے پر کچھ نیچے لٹکایا کریں، اسی طرح ان کے پردہ دار عورتوں میں ہونے کی پہچان میں آسانی ہوگی اور انہیں بیہودہ مردوں کی طرف سے ایذا نہیں پہنچے گی، اور اللہ بڑا بخشنے والا۔ حجاب کے معنی ہے پردہ کرنا۔ حجاب سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنے مکمل جسم کو ڈھانپے اور نامحرم کے سامنے بے پردہ ہو کر نہ جائے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل ضابط حیات دین ہے۔ اسلام نے عورت کو اپنے باپ، بھائی، بیٹے، ماموں، چاچا، سسر عرض یہ کہ محرم کے سامنے ستر ڈھانپنے اور نامحرم کے سامنے حجاب کرنے کا حکم دیا ہے۔ ستر ڈھانپنے سے مراد یہ ہے کہ سر کے بال، چہرہ، ہاتھ، پاؤں اور جسم کو مکمل طور پر ڈھانپ جائے، اور ہمارے معاشرے میں اس قسم کے پردے کو شرعی پردہ کہا جاتا ہے، مگر افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے پردے کرنے والے خواتین بہت کم ہے۔ معزز ناظرین، ضروری ہے یہ بات سمجھنا کہ اسلام کوئی قید نہیں بلکہ یہ زندگی گزارنے کا آسان طریقہ ہے۔ حجاب امت مسلمہ کا شعار اور مسلم خواتین کا فخر ہے جو اسلامی معاشرے کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ دین اسلام فطری دین ہے اور اس میں حیا کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ مومن عورتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں جمی یعنی بیٹھے رہو اور گزشتہ زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ دکھاتے پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہو۔ اسی طرح سورۃ النور کی آیات نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ مومن مردوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ اس آیات میں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مردوں کو بھی اپنی حدود میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور لازم قرار دیا گیا ہے کہ مرد بھی خواتین کی عزت و احترام کا خیال رکھتے ہوئے اپنی نظر جھکائے رکھے تاکہ گناہوں سے بچ سکے۔ حضرت عبداللہ سے روایت کہ عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں میں سب سے بہتر عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کے لیے پردے کی کتنی اہمیت ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مغربی رسم و رواج کو اپنانا فیشن بن چکا ہے۔ ہم اپنے اقدار کو بھول کر مغربی طور طریقوں پر عمل کر رہے ہیں اور اس کو ماڈرنزم کا نام دیا جا چکا ہے۔ میرے عزیز ماؤں اور بہنوں، ذرا اس بات پر غور کریں، جو عورت پردہ نہیں کرتے ان میں سے اکثر کا حال یہ رہتا ہے کہ ہمارے ذہن صاف ہے۔ تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، کیا آپ کے ذہن جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف ہے؟ کیا ہماری نظر ان حسن سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ نہیں، بلکہ انہیں بھی پردے کا حکم دیا گیا تھا۔ عورت کا خمیر اس مٹی سے اٹھایا گیا ہے کہ وہ باہر کی فضا میں جتنی اونچی اڑان پھرے، اس کی روح کو سکون صرف گھر کی چار دیواروں میں ہی ملتا ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے تو اسے چاہیے کہ وہ نظر ہی نہ آئے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ عزت دی ہے جو کسی مذہب اور معاشرے میں نہیں دی گئی۔ میرے عزیز بہنوں اور ماؤں، اسلام آپ کی شناخت چھپاتا نہیں بلکہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کس باعزت خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ بے حیائی کی ٹھنڈک سے پردے کی گرمائش بہتر ہے۔ ایک عورت کی کل کائنات اس کی حیا اور پردہ ہے۔ اچھی تربیت اچھے گھرانوں سے ملتی ہے اور اونچے اسکولوں میں صرف اور صرف تعلیم دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا تو پھر زندہ عورت کس جواز کے تحت اپنی نمائش کرتی پھرتی ہے؟ میری بات کڑوی ضرور ہے مگر قابل غور ہے۔ اگر بحجاب، کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے جسم کی نمائش کرنا ماڈرنزم ہے تو میرے خیال میں جانوروں سے زیادہ ماڈرن تو کوئی نہ ہوا۔ آخر میں اپنی ویڈیو کا اختتام ایک شعر سے کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے صحیح معنوں میں اپنے دین پر چلنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے اور شرعی پردے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا رب، میری عزت، میری چادر، میرا کردار سلامت رکھنا، یہی برسوں کا کمایا ہوا انمول ثاثہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔